کہ دن کیسے آ رہا، رات کیسے آ رہی. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، بکھرے ہوئے سمندر میں چھوٹے چھوٹے جہازوں کے چلنے پر غور کرو کہ کراچی سے ایک جہاز چلتا ہے اور جو کہ نیو یارک کے ساحل پہ جا کر ٹکتا ہے. اتنے سمندروں کو چیرتا ہوا وہ کون سی طاقت ہے جو اتنے بڑے پانیوں کے ذخیرے پر ان تنکوں جیسے جہازوں کو لے کے چل رہا ہے اور انہیں ڈوبنے سے بچاتا ہے، غرق ہونے سے بچاتا ہے. حالانکہ دنیا میں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے. ایک موج اگر اٹھ جائے تو ساری زمین کو کھا جائے، ہمالیہ پہاڑ تک کا نشان نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا الذی امرت البحار ففقهت قولی، میں وہ اللہ ہوں جس نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا اور انہوں نے میرے حکم کو سمجھا. تأتی الامواج بامثال الجبال، طوفانی موجیں پہاڑوں کے قد و قامت والی اٹھتی ہیں لیکن جب میرے امر سے ٹکراتی ہیں تو البستها مذلۃ طاعتی، تو میں انہیں ذلیل کر کے خوار کر کے جھاگ کی طرف بٹھا دیتا ہوں. اگر میں اپنے امر کو ان موجوں سے ہٹا لوں تو کراچی سے اٹھی ہوئی موج صرف گلگت کو نہیں، وہ ہمالیہ پہاڑ کو بھی کھا سکتی ہے. اتنے بڑے آبی ذخیروں میں والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، وہ کشتیاں جو یہاں سے چلتی اور وہاں تک پار چلی جاتی ہیں جس میں تمہارا نفع ہے. اگر سمندر اجازت نہیں دے ہماری کشتیوں کو چلنے کی اور اس کی بکھری ہوئی موجیں بے لگام ہو جائیں تو ساری دنیا کا تجارتی راستہ ختم ہو جائے. اور ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے، خشکی سے نہیں. ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے. اگر اللہ پانی کو بے لگام کر دے تو سارا کائنات کا تجارتی نظام وہیں ٹھپ ہو کے رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ باری باری یہ بتا رہا ہے خلق السماوات، زمین آسمان میں کبھی بیٹھ کر سوچا تو کرو. واختلاف اللیل والنہار، دن رات میں سوچا تو کرو. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، جو کشتیاں چل رہی ہیں دریا سمندر میں کبھی غور تو کرو. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے جو تمہارا اللہ پانی برساتا ہے. فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس سے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے. وبث فیہا من کل دابہ، پھر اس میں بے شمار قسم کی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور چلاتا ہے. اور یہ سارے کا سارا وتصریف الریاح، پھر ہواؤں کا چلنا، کبھی صبا، کبھی نسیم، کبھی صرصر، کبھی عاتیہ، کبھی مرسلات، کبھی ذاریات، کبھی حاملات، کبھی ناشرات، کبھی حاسبن، کبھی عاصفن، کبھی قاصفن، کبھی صرصر. یہ سارے ہواؤں کے نام ہے. وہ صرصر بن کے آتی ہے تو زمین کو الٹا کے رکھ دیتی ہے، اور وہ قاصف بن کے آتی ہے اور عاصف بن کے آتی ہے تو سمندر کی موجوں کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے. تو جب صرصر ہو اور عاتیہ، صرصر عاتیہ زمین کو ہلاک کرنے کے لیے ہے، عاصفن اور قاصفن سمندری مخلوق کو ہلاک کرنے کے لیے ہے. اگر عاصف عین سے، الف سے نہیں عین سے، عاصفن، عین الف صاد فا، عاصفن اور قاصفن، یہ وہ ہوائیں ہیں جب اللہ ان کو چھوڑتا ہے تو سمندر کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں. اور سرسن اور عاتیہ، یہ وہ ہوائیں ہیں کہ اللہ ان کا در کھول دے تو ساری زمین کے نظام کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے. تو وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا عدلنا اور بدلنا، اور مرسلات اور جاریہ اور مرسلات اور حاملات اور ناشرات اور ذاریات، یہ رحمت کی ہوائیں ہیں. ناشرات، حاملات، ذاریات، مرسلات، یہ 4 ہوائیں رحمت کی، 4 ہوائیں عذاب کی. سرسر اور عاتیہ، عاصفن اور قاصفن یہ عذاب کی، وہ رحمت کی. تصریف الریاح، ہواؤں کا پھیر پھیر. والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا مسخر ہو کے کھڑے ہو جانا. ایسے پانی کے ٹینکر کہ جن کی نہ کوئی ٹینکی ہے، نہ کوئی ٹوٹی ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی گیٹ ہے، اور نہ کوئی والو پمپ ہے، اور نہ کوئی اس کے اوپر والو لگا ہوا ہے، نہ کوئی پریشر پمپ ہے. دھواں ہے، دھواں، اندر جاؤ تو دھواں، اور برسنے لگے تو ساری دنیا ڈبو دے پھر بھی اس کا پانی ختم نہ ہو. پانی کو اوپر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا غیبی نظام چلایا، اور ٹنوں ٹن پانی اللہ تعالیٰ نے فضا میں کھڑا کر دیا. اتنا بے وزن ہے کہ آپ اندر جائیں تو دھوئیں کی طرح بکھرتا ہوا نظر آئے. اور اسی کے جب اللہ تہانے کھول دے تو اسی دھوئیں میں سے اتنا پانی اللہ برسا سکتا ہے کہ سارا فیصلہ باد کیا ساری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی چڑھا دے، اور اس کے بادلوں میں ایک قطرہ پانی کی کمی نہیں آئے گی. وہ مونسون کا محتاج نہیں، اس کا امر ہی سب کچھ ہے. جب امر ہوتا ہے تو مونسون ہو یا نہ ہو، اللہ دوسری ہواؤں کو مونسون بنا دیتا ہے اور اسی فضا کو اللہ پانی میں تبدیل کر دیتا ہے. کلایات کا میری نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، جو تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس سب میں نشانیاں ہیں. تو میرے بھائیو، یہ میں نے خارجی نظام کی بات کی کہ سارا خارجی نظام اس پر اللہ تعالیٰ کا پورا قبضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف کر نہیں سکتا. اب ایک انسانی نظام کیا انسانوں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قابض ہے جیسے زمین آسمان پر قابض ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اس میں اللہ نے ہماری کہانی چھپائی ہوئی ہے، ساری کہانی اسی میں اللہ نے بیان کر دی. أأنتم أشد خلقا، تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ ام السماء، تمہارے بنانے میں زیادہ مشکل پڑے گی یا آسمان کو بنانے میں زیادہ مشکل ہوگی؟ ذرا آسمان کی وسعت دیکھو، نیلگوں چھت دیکھو، بے ستون کی چھت دیکھو، تاروں سے سجا ہوا آسمان دیکھو، سورج چاند کی گردش سے مزین ہوا آسمان دیکھو، کبھی رات کا اندھیرا کبھی دن کا اجالا، کہ جس رب نے اس آسمان کو تھاما ہوا ہے تو یہ گلستان کالونی کے 5 فٹ کے آدمی کو نہیں تھام سکتا. انتم اشد خلقا ام السماء. بات تو اللہ نے یوں کی ہے کہ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا، لیکن اس میں اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا زیادہ مشکل ہے. 7 آسمان کو بغیر ستون کے اتنی لمبی چوڑی چھت ہے، یہ آسمان کی وسعتوں کو اللہ کے سوا جانتا بھی کوئی نہیں. کہ میں نے اس کو جب ایک حکم کے ساتھ تھام کے کھڑا کر دیا، اتنی بڑی چھت ڈالی، لنٹر بھی کوئی نہیں، ستون بھی کوئی نہیں، ذرا چھت لمبی ہو جائے ستون نیچے نہ ہو تو لاکھوں ٹن لوہا بھی ہو تو چھت جھول کھا جاتی ہے، چھت جھول کھا جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پورا حل ترا من فطور، کہ میں نے جو اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، نہ کوئی لنٹر ڈالا ہے نہ کوئی پلر ڈالے ہیں، کوئی مجھے جھول تو دکھاؤ، کہیں سے لفٹ گیا جو لفٹ جانا، کہ کہیں سے مجھے اس کا لفنا تو دکھاؤ، اس کا جھول تو دکھاؤ. ما لہا من فروج، اور پھر کبھی اور شگاف پڑ جاتے ہیں، چھت لمبی پھٹ جاتی، کہ مجھے کوئی پھٹن دکھاؤ، کوئی جھول دکھاؤ، کوئی اس کا کوئی عیب دکھاؤ، کوئی نقص دکھاؤ. جس رب نے اتنے طاقتور آسمان کو پکڑا اور باندھا ہوا ہے، وہ رب تمہیں نہیں ٹھیک چلا سکتا کہ فیصل آباد کا کوئی تاجر خیانت نہ کرے، کوئی تاجر سود پہ تجارت نہ کرے، کوئی بینک سود کے نظام پہ نہ چلے، کوئی زمیندار ظلم و تکبر سے نہ چلے، کوئی سیاستدان قوم کا مال ہڑپ نہ کرے، کوئی یہ CSP افسران یہ قوم کا اجتماعی خزانہ نہ لوٹیں، اور یہ سارے صدر وزیر چپڑاسی یہ سب کے سب جو لٹیرے بنے بیٹھے ہیں، ان سب کو اللہ ایک چابک سے سیدھا کر دے، اور یہ سارے تاجر دیانتدار بنے، ساری عورتیں پردہ دار ہو جائیں، کوئی عورت بے پردہ نہ رہے، کوئی عورت خدا نہ خواستہ فاحشہ نہ بنے. یہ جتنے نوجوان گانے بجانے میں ڈوبے پڑے ہیں کہ جن کی گاڑیوں سے بھی تھائیں تھائیں میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں، ان سب کو اللہ سیدھا کر کے دکھا دے. اور کوئی ایک نہ جو شیطانی گانا سنے اور سب کے کانوں میں قرآن کے ہیڈ فون لگ جائیں اور ہر وقت قرآن سنا جا رہا ہو. انتم اشد خلقا من السماء، میں تمہارا قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا قابو کرنا؟ جس رب نے آسمان قابو کر کے دکھایا، چھت کو تان کے دکھایا، سورج کو دہکا کے دکھایا، چاند کو گھٹا اور بڑھا کے دکھایا، اور تاروں کو جھل ملا کے دکھایا، اور پہاڑوں کو گاڑ کے دکھایا، اور پانی کو بہا کے دکھایا، اور ہوا کو چلا کے اڑا کے دکھایا، اور کڑوے پتوں سے میٹھے پھل کو نکال کے دکھایا، اور اس میں گودے کو بھر کے دکھایا، اور اس میں رنگ بھر کے دکھائے، اس میں چاشنی ڈال کے دکھائی، اور اسی میں سے کڑوے کریلے نکال کے دکھائے، پھیکے خربوزے نکال کے دکھائے، ترش لیموں نکال کے دکھائے، اور ناریل کی چھت کے اوپر کھوپڑے کے اندر پانی کا اللہ تعالیٰ نے کٹورا بھر کے دکھایا. جو رب یہ سب کچھ کر کے تمہیں دکھا رہا ہے، اور گوشت پوست کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ہوا میں اڑا کے دکھایا، پھر بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا کر کے دکھایا. صافات و یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی ہے ان پرندوں کو ہوا میں کھڑا کر کے دکھا دے؟ کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو ان کو اڑا کے دکھا دے، اڑا کے دکھا دے، اتار کے دکھا دے، کھڑا کر کے دکھا دے؟ کا جو رب یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ فرشتے اس کے تابع، آسمان اس اللہ کے تابع، زمین اس اللہ کے تابع، کائنات اس اللہ کے تابع، دن رات کا نظام اس اللہ کے تابع، ہواؤں کی گردش اس اللہ کے تابع، کشتیوں کا پار نکل جانا اس اللہ کے تابع، سمندر کی بکھری موجوں کا اس اللہ کے تابع ہو کے چلنا. وہ اللہ جو اتنا طاقتور ہے، ہر وقت اپنی ذات میں اپنی صفات میں با کمال ہے، کبھی اس میں نقص نہیں، کبھی اس میں ضعف نہیں، کبھی اس کو زوال نہیں، وہ کسی قسم کی محتاجگی اس کو
تک قریب ہی نہیں آئی. وہ ہر چیز کے ذوق سے پاک ذات ہے، نہ ساتھی کا محتاج ہے، وہ اللہ نہ بیوی چاہے، اس اللہ کو بیوی کی محتاج نہیں، وہ اللہ بچے کا محتاج نہیں، وہ اللہ چھت کا محتاج نہیں، وہ اللہ گھر کا محتاج نہیں، وہ اللہ چار دیواری کا محتاج نہیں، وہ اللہ کھانے سے پاک ہے، وہ اللہ پینے سے پاک ہے.